السلام علیکم، میرا نام ہے انس ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انس ڈیجیٹل نیوز۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، آپ کو ملتا رہے۔ آج میرے پاس ایک صبح سوال آیا کہ جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو ایک رمضان نگہبان پیکج نکالا اس میں شمولیت کا کیا طریقہ ہے، اس کو کس کوڈ میں جا کے یا کسی ایپ میں جا کے ہم شامل ہو سکتے ہیں، یا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا راشن آیا ہے یا نہیں، ہمارے گھر تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تو میں نے کہا تمام جتنے بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، جتنے لوگ بھی مستحق ہیں ان کے ذہنوں میں ہوں گے، چلو ان کو اس بارے میں بتا دیتے ہیں کہ کس طرح کوئی میں نے معلومات اکٹھی کی ہے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ لازمی میری ویڈیو کو سنیں اور شیئر بھی، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں۔ تو میں آج آپ کو بتاتا چلوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے جتنے بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ کے تھے ادھر سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، کافی ڈیٹا ان کو مل گیا تھا۔ اب جو کچھ لوگ بچ گئے تھے، ہر انسان کا، ہر بندے کا پاکستان میں ڈیٹا جو ہے وہ نادرہ کے پاس ہے، جس کا شناختی کارڈ ہے یا وہ درج ہے۔ اگر وہ درج نہیں، اس کا ڈیٹا نہیں ہے، مگر پھر ان کا درج ہے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے جب وہ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی، آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے۔ آپ جب وہ ایک مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب حکومت نے گھر کی دہلیز پر آٹا پہنچانے کا، اب آٹے کا کوڈ تو سامنے آ گیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ شمولیت کے لیے 200 روپے فیس لگے گی یا 300 لگے گی، جتنے بھی آپ کو کہتا ہے، تو یہ سب باتیں جھوٹ ہے، بلکہ یہ ساری باتوں کو جھوٹ ہے۔ شمولیت وہ انہوں نے لسٹ بنا لی ہے، آپ کا نام اگر آپ احساس پروگرام میں یا ویسے ہی آپ اگر مستحق ہے تو آپ کو وہ آپ کا نام لسٹ میں آ چکا ہے۔ ضروری نہیں اگر آپ احساس پروگرام میں شامل نہیں ہے مگر آپ مطلب مستحق ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو اگر حکومت کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوا، زیادہ تر میں نے جو چیک کیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے جو احساس پروگرام میں نہیں بھی ہے ان کا بھی آیا ہوا ہے، ان کا نام بھی لسٹ کے اندر ہے۔ تو دوسری بات اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، آٹے کا آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ 80-70 پر میسج کریں، 80-70 پہ میسج کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا آٹا آیا ہوا ہے یا نہیں، مگر وہ بھی گھر کی دہلیز پر ملے گا۔ بہت ہی مریم نواز صاحبہ کو پہلے تو میں اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام سر انجام دے رہی ہے، بڑا اچھا کام سر انجام دے رہی ہے کہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں غربت کی، مگر تھوڑا سا مجھے میرے نظریے کے مطابق، یا آپ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہو سکتا ہے ہوگا، میرا نظریہ جو اس بارے میں ہے، میرا نظریہ کوئی اختلاف کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راشن مل رہا ہے یا مستحقین کو راشن نہیں دینا چاہیے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک اب 70 ارب روپے کا پیکج انہوں نے منظور کیا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے 70 ارب کا پیکج ہے رمضان نگہبان پیکج، مگر یہ لوگوں کا راشن کتنے دن چلے گا؟ زیادہ سے زیادہ مہینہ چلے گا۔ مگر یہ بات نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کام نہیں کر رہی، مریم نواز صاحبہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، اور ان کو اس بات کی خراج تحسین کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پہلی مرتبہ بنی ہے اور بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ اگر دیکھیں ہم صفائی کے معاملے میں دیکھیں تو جس سٹی میں رہتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو سارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنے کام میں سنسیئر ہو کے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے، جس طرح اپنے چچا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اتنا کام کر رہی ہے، مگر کچھ نظریے کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اب 70 ارب کا پیکج ہے، اگر 70 ارب کے اگر کوئی فیکٹری یا کوئی ایسی فیکٹری لگ جاتی تو کتنے نوجوانوں کو نوکریاں ملتی۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ راشن مہینہ یا 40 دن یا 2 مہینہ اتنا چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ مگر اگر 70 ارب یا اس پہ فیکٹری پہ کچھ زیادہ خرچہ تو آ سکتا تھا، 70 ارب کی جگہ پہ 70 سے 80 آ جاتا، 80 سے 90 آ جاتا، یا اتنا 95 ارب آ جاتا، اتنا یا اس سے بھی زیادہ آ جاتا۔ مگر جب آپ فیکٹری لگا دیتے تو کتنے لوگوں کو روزگار ملتا۔ تو بہت زبردست کام کیا یہ راشن والا بھی، مگر اس سے بہتر ہو سکتا تھا اگر آپ فیکٹری لگا دیتے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بے روزگار ہیں، ان کو تمام کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ ان کو ایک فیکٹری ملازمت مل جاتی۔ جو لوگ نوجوان ہیں بیچارے ابھی تک انہیں نوکریاں نہیں مل سکی، یا کوئی مزدور طبقے کے ہیں جنہیں نوکریاں نہیں مل سکی، راشن صرف وہ 40 دن کھائیں گے یا مہینہ کھائیں گے،
मगर अगर कोई इससे फैक्ट्री लग जाती तो उनके लिए एक मुस्तकिल तौर पे एक कारोबार उनका स्टार्ट हो जाता, एक मुलाजमत स्टार्ट हो जाती, उनकी तनख्वाह स्टार्ट हो जाती, और ना ही उन्हें अपने आप को हकीर समझते कि हम किसी से मांग के खा रहे हैं, बल्कि वो अपने आप की मेहनत करके कमाते, और इससे मुल्क को भी बड़ा फायदा होता, मुल्क की मैशत बेहतर होती। अब अगर आपको आप दे रहे हैं, आपको राशन दे रहे हैं, ये पैसे टैक्सीज का इकट्ठा हुआ होता है, टैक्सी से इकट्ठा हुआ है, मगर बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है, मगर इससे बेहतर हो सकता था अगर इसी से फैक्ट्री बन जाती तो उससे टैक्स इकट्ठा होता, उधर से लोग अपने घर वालों का पेट पालते, उससे और भी फायदे हो सकते थे। मेरा नजरिया इसके बारे में आप भी कमेंट करके बताएं, क्या आपका भी यही नजरिया है कि इसकी जगह फैक्ट्री लगा देनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम जो सवालात होंगे उम्मीद है इसमें क्लियर होगी होंगे। दोबारा बताता चलूं कि आटे का मैसेज आप 80-70 पे कर सकते हैं, मगर उनके पास इस वक्त तमाम डेटा इकट्ठा हो चुका है, और वो किसी को जो एहसास प्रोग्राम में है उन्हें भी दे रहे हैं, और जो नी है उसमें अगर वो मुस्तहिक है उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया है और उनको भी दिया जा रहा है। और वो आप नंबर अपना ओपन रखे, जो आपने नंबर लिखवाया हुआ है नादरा में लिखवाया है उस नंबर को लाजमी ओपन रखे, क्योंकि उसी नंबर पे कॉल आके वो आपसे पूछेंगे इस वक्त आप किस जगह पे हैं। कुछ लोगों को कॉल आई भी है जिनसे मैं खुद भी मिला हूँ, तो मैंने पूछा था उनसे भाई आपको कॉल आई है, तो वो बता रहे हैं कॉल आई है हमें, और उन्होंने यही बात पूछी है इस वक्त आप इस नंबर को ऑन रखना और अपने ये जो अंगूठों के ये जो फिंगरप्रिंट है इन्हें साफ करके रखना, क्योंकि वेरिफिकेशन इसी अंगूठे से करनी होती है। तो ये एक मसाइल भी आया है कि जिनका वेरिफिकेशन काफी मुश्किल हुई है वो अंगूठे की काफी खवातीन की, तो ये जो होगा इसको साफ करके रखें, या इसका मतलब इसको ज्यादा काम ना करें इन दिनों में, इस दाएं हाथ से जिसको बाएं हाथ से जिसका अंगूठा लगाना है अगर आपने। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।